اب یہاں بہترین خوبصورت آیتیں ہیں۔ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا، شہداء کی بات ہو رہی ہے۔ پہلے تو دل کی حضوری سے دعا کریں کہ اللہ مجھے آپ کو شہادت کی موت ملے، اے اللہ ایمان والی شہادت والی زندگی دینا اور شہادت والی موت دینا۔ سنیے گا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، اور اللہ تعالیٰ کی راہ کے شہیدوں کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تم نہیں سمجھتے، اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کر کے رہیں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان اور پلوں کی کمی سے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ لکھی آیت 155، مصائب خمسہ، 5 مصیبتیں جو کسی نہ کسی طرح سے ہر ایک کو ملتی ہے، من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات۔ تو آزمائش تو آئے گی، جیسے روڈ پہ نکلتے ہیں تو گاڑیاں تو ہوں گی، کوئی ادھر سے آئیں گی کوئی ادھر سے، آپ نے خود ہی ڈرائیو کیئرفلی کرنا ہے۔ اسلام مشکلات، مصیبتوں کو، آزمائشوں کو رحمت بنا دیتا ہے آپ کے میرے لیے، جب ہم اس میں صبر سے کام لیتے ہیں۔ کیا طریقہ ہے اس کا؟ 156، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جنہیں جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، ان پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ مشکل میں اللہ کی طرف پلٹنا یاد دلایا جا رہا ہے۔ ہم اس کلمے کو سن کر کیا کرتے ہیں؟ موت کو یاد کرتے ہیں۔ کوئی فون کال سنے اور ایک دم پڑھے انا للہ انا الیہ راجعون تو کیا آتا ہے دل میں؟ کوئی فوت ہو گیا، حالانکہ یہ زندگی کا کلمہ ہے۔ اپنے آپ کو آئینے میں کھڑا کر کے کہیں انی للہ، میں اللہ کی ہوں، ہم سب اللہ کے، اسی کی طرف لوٹ جائیں گے۔ دیکھیے دل کیسے بدلتا ہے۔ نبی کی زندگی کا طریقہ یہ تھا، جس نے جدھر جانا ہوتا ہے نا اس کا دھیان ادھر لگا ہوتا ہے، پیچھے والے آپ کو یاد کر کر کے رو رہے ہوتے ہیں، آپ کا دھیان آگے ہوتا ہے۔ جنہوں نے آپ کو لینے آنا ہوتا ہے وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں آپ آ رہے ہیں، جس دن میں نے اپنی اس دنیا سے جانا ہے یہی معاملہ ہوگا۔ اس لیے زندگی میں اس کو سمجھ لیجئے، صبر کے ساتھ زندگی گزاریے، شکر کے ساتھ گزاریے۔ آیات پر عمل کیسے کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے شہادت کی دعا کرنی ہے، اور اللہ کے نبی کے ساتھی عمر فاروق کیا کہا کرتے تھے؟ اے اللہ مجھے شہادت بھی دے، اور کہاں دے؟ اللہم ارزقنی شہادتن فی بلدی رسولک۔ تو آپ پر میں دعا کریں کہ اللہ اپنے پیارے نبی کے شہر مدینہ منورہ میں شہادت کی موت نصیب کرنا، آمین تو کہہ دیجئے۔ پھر اسی طرح سے عمل کیسے کرنا ہے؟ کوئی چھوٹی بڑی مصیبت بھی آ جائے نا تو اس پہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہیے۔ ایک صحابی کا چراغ بجھ گیا تو انہوں نے اس پہ یہ بات کہی تو لوگوں نے کہا یہ بھی کوئی مصیبت ہے؟ کہا یہ بھی کوئی مصیبت ہے۔ کوئی بھی چیز جو آپ کو لگے انیوژل ہوگی تو انا للہ پڑھنے کی عادت ڈالیے۔ ایک دعا حدیث سے ملتی ہے، حضرت ام سلمہ کو ان کے شوہر ابو سلمہ نے سکھائی تھی، جو وہ نبی سے سیکھ کر آئے تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی۔ یاد رکھیے دونوں طرف سے آتا ہے، اجرنی بھی آتا ہے اور اجرنی بھی آتا ہے۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یہ دعا مانگ لیں تو نہ صرف یہ کہ آخرت میں بدلہ ملے گا بلکہ دنیا میں بھی اس کا بہترین بدلہ ملے گا۔ ام سلمہ نے عدت کے دوران یہ دعا مانگی اور اللہ نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں دے دیا۔ آپ میں پورے یقین کے ساتھ کسی بھی تکلیف پہ پڑے، مجھے تو اللہ کا شکر ہے زندگی میں آج تک اللہ نے تکلیف دی نہیں، کبھی آئی ہوگی تو محسوس ہی نہیں ہوئی، یہ اللہ کا خاص کرم ہے، اس کی نعمتیں، اس کا رحم ہے، لیکن یقین کیجئے اس دعا پہ اندھا اعتماد ہے۔ مجھے کسی کی کوئی بات بھی بری لگے نا، میں خاموش رہتی ہوں اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سامنے ڈال دیتی ہوں، پھر اللہ جو اس کے بدلے میں دیتا ہے وہ کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ تو آپ اپنے بچوں کے غم، شوہروں کی طرف سے آزمائشیں، گھر والے، بھائی بہنوں جو بھی آتی ہیں نا، اس کے لیے اس دعا کو یاد کر لیجئے۔ قرآن پاک سے رہنمائی کیا ہے؟ مصائب پر صبر کرنے سے اللہ کے یہاں مومن کا درجہ اور مقام بڑھ جاتا ہے، لہٰذا ہم نے بھی اگر کوئی مصیبت ہم پر آئے تو صبر سے گزاریے۔ جملہ لکھ لیں، جمع بنا دیں، صبر صبر سے آتا ہے۔ ہم صبر مانگتے ہیں بے صبری کے ساتھ، چلپلاپن اللہ کو اچھا نہیں لگتا، ہائپر ہو کے، جذباتی ہو کے، فوراً ٹک ٹک ٹک، میسج پہ میسج، جواب پہ جواب، یہ کیا وہ کیا، یہ بے صبراپن اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اپنے اندر ٹھہراؤ لائیے۔ ایک اور جمع لکھ لیجئے، علم کے ساتھ جب حلم ملتا ہے تو حکمت ملتی ہے۔ آج علم کا تو پہاڑ بنے بیٹھے ہیں ہم، حلم ذرا نام کا نہیں ہے۔ ایسے تن بدن میں ہماری آگ لگتی ہے کسی بات کو سن کے، ناؤ دیکھتے ہیں نہ تاؤ دیکھتے ہیں، اس کو بھیج اس کو بھیج، یہ کر وہ کر، کوئی بات نہیں، آپ کا نصیب آپ کو جو ملے گا۔ تو قرآن پڑھے ہوئے لوگ ایسے نہیں ہوتے۔ کردار لائیے جس سے ہو جگرے لالا میں ٹھنڈک، اپنے اندر اتنی ٹھنڈک لائیں کہ لوگ آپ کا ہاتھ پکڑیں تو ان کا چھوڑنے کو دل نہ کرے، آپ کو دیکھیں تو لوگوں کی تھکن دور ہو جائے۔ آج ہم دین کے نام پہ کتنے ہونک دکھتے ہیں، کبھی سوچا آپ نے؟ کتنی چھچوری حرکتیں کرتے ہوئے دکھتے ہیں، کبھی سوچا آپ نے؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ لوگ ہمیں کس رنگ میں دیکھتے ہیں؟ اور خاص طور پہ بھی جب ہم غیروں کے بیچ میں اور جب اسلامک حال حلیے میں مسلمان رنگ روپ میں ہم اچھلا کودی کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کو اچھا نہیں لگتے؟ تو تحمل آئیے، سکون سے نماز پڑھیں، ایسی ہی پڑھیں کہ اس کو دیکھ کے دوسروں کو بھی اچھا لگے، بات کریں، آپ کی بات سن کر لوگوں کا دل کرے سنتے ہی جائیں۔ عام طور پہ جو گھر والوں سے ہماری ٹون ہوتی ہے ذرا اس کو نوٹ کیجیے۔ پھر اسی طرح عالم حق کے لیے خیر استغفار کرنے والا استغفار کرتا ہے، تو حق کے عالم بنیے تاکہ آپ فرشتوں کی بھی دعائیں لیں اور انسانوں کی بھی دعائیں لیں۔ غور و فکر کے نقطے، شہید آخرت کی سعادت سے سرخرو ہوتا ہے۔ دیکھیے موت کا لفظ کسی کو اچھا نہیں لگتا، شہید کے لیے اللہ نے زندگی کا لفظ استعمال کیا۔ قبر کے عذاب سے ہر ایک ڈرتا ہے، شہید کے لیے قبر کا عذاب نہیں ہے، سیدھی روح نکلی اور جنتوں میں پہنچا دی۔ اللہ مجھے آپ کو شہادت کی موت نصیب کرے۔ محبوب زندگی چھوڑنے پر کہیں زیادہ کامل اور عظیم زندگی مل جاتی ہے۔ آپ اپنا کمفرٹ زون چھوڑ کے آتے ہیں نا ادھر، آتے رہ گئے،
اور شعور سے یار وقت پہ یار جیسے ماشاءاللہ جذبے سے سن رہے ہیں آپ دیکھیے دورہ قرآن کے بعد آپ کی نئی زندگی شروع ہو جائے گی. یہ میری باتیں جھوٹی نہیں ہے, لکھ کے رکھ لیں. جو قرآن کو آپ آج وقت دے رہے ہیں, جو اسکل دے رہے ہیں, میں گھر سے ہمارے جتنے ایڈمنز ہیں اس وقت بھی ہمارے ساتھ, جو بعد میں بھی ریپلیس کرتے ہیں اور جو ایڈٹ کرتے ہیں اور جو کچھ بھی کرتے ہیں, میں ان سب کے لیے دعا کروں گی کہ جس ڈیڈیکیشن سے وہ اس پیغام کو دن رات ہمارے ساتھ پھیلا رہے ہیں, اللہ ان کے سارے کاموں کو اپنے ہاتھ میں لے لے, اور اللہ ان کے بچوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, اور اللہ ان کے سارے ہم اور غم دور کر دیں. تو اس پیغام کو پھیلانے میں معاون بنیں گے تو آپ کو فرشتوں کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی مدد ملے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. وقت بھی مل جائے گا, کھانے بھی پک جائیں گے اور افطاریاں بھی بن جائیں, کبھی بھوکے نہیں رہے. اللہ کی رحمت سے یہ 23واں دورہ قرآن ہے زندگی کا. کسی رمضان میں ہمارا چولہا بند نہیں ہوا کہ ہم بھوکے رہیں کیونکہ دورہ قرآن کرا رہے ہیں. ہمارے ایڈمنز میرے سے کئی گنا زیادہ محنت کرتے ہیں. یہ جو کچھ آپ کو اسکرین پہ دکھ رہا ہے یہ میں نے تو نہیں بنایا, ٹھیک ہے, میں نے ان کو چیزیں بتا دی ہوں گی لیکن ڈسپلے انہوں نے کیا ہے. تو یہ ٹیم ورک ہے. اور یاد رکھیے جب امت وسط بن کے ٹیم ورک کے ساتھ کام کریں گے اس کے آگے مخالفتیں ایسے دم دبا کے بھاگ جاتی ہیں. جتنے لوگ اس وقت اس پیغام کو پھیلا رہے ہیں نا, میں کہتی ہوں کہ اللہ نہ کرے کوئی ایسا کرے اس پیغام کو ختم کرنے کی کوششیں کرنے والے 10 گنا بھی زیادہ ہو جائے نا, تو نہیں کر سکیں گے. یہ میرا ایمان ہے. حق کے آگے باطل کی آندیاں نہیں چلتی. تو جتنا زیادہ آپ اپنا کمفرٹ زون چھوڑ کر اللہ کے دین کو سرو کرتے ہیں, آپ کے کام اللہ لے لیتے ہیں. زندگی میں غم اور خوفی کوئی نہیں, فکر ہی کوئی نہیں, صرف اس چیز کا فکر ہے کہ اللہ تیری نظروں میں قبولیت ہو جائے. پھر لکھیے ایک جملہ, ہم اللہ کے غلام ہیں, ہمارا اپنی جانوں اور مالوں پہ کوئی اختیار نہیں. ہر وقت میری میری کرتے ہیں نا, مائی مائی مائی, میرا پین, میری گاڑی, میرا فون, یہ میں بکری کو اچھا لگتا ہے. بولیے انی للہ, اللہ کا ہے یہ سب. اپنے آپ کو اون نہ کریں, اللہ آپ کو اون کرتا ہے. شکر کرے زبان چل رہی ہے, کان سن رہے ہیں, اسی پہ شکر کیجئے. اسی طرح اچھے اور برے لوگوں کے درمیان فرق حکمت الہی کا تقاضا ہے. ہم جتنا اللہ سے ڈرتے رہیں گے, اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہوتا جائے گا, اتنا آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کو بھی بڑھنے لگ جائیں گے. حکمت مانگیے, ہر بات سچ نہیں ہوتی, ہر چیز ٹھیک نہیں ہوتی. اللہ سے کہ اللہ مجھے عقل دے, سمجھ دے, فہم دے, میں اپنے ہی پاؤں پہ خود کلہاڑی نہ ماروں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں ایک نیا باب کھل جائے گا اور آپ اپنے فیصلے بہت خوبصورت کرنے لگیں گے.